بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبع جدید 1384 ہجری اور 1965 عیسوی میں ضیاء القرآن کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ 1970 عیسوی میں دوسری جلد طبع ہوئی۔ ان دونوں جلدوں کی کتابت اور طباعت اتنی غیر معیاری تھی کہ ان کا مطالعہ قارئین کے ذوق لطیف پر ایک ناخوشگوار بوجھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار میں دستیاب بھی نہیں ہوتی تھی، جس سے شائقین کو گوناگون دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ ساری باتیں میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی، لیکن اس سے رستگاری کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ آخرکار اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا کہ متوکلاً علی اللہ تعالی اس کی طباعت و اشاعت کی ذمہ داری خود سنبھالی جائے۔ چنانچہ مخلص احباب کے مشورہ اور تعاون سے شب معراج 1394 ہجری میں ضیاء القرآن پبلیکیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اسی کی زیر نگرانی ضیاء القرآن طبع ہو کر اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا کے فاضل نوجوان عزیزم مولانا محمد سعید اسعد نے 10-11 سال بڑی محنت اور دلی لگن سے شب و روز میرے ساتھ کام کیا۔ اپنے آرام و آسائش کی کبھی پرواہ نہ کی۔ ان کی ذہانت، خوش ذوقی اور خلوص کا مجھے اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مخلصانہ رفاقت اور مسلسل محنت کو شرف قبول بخشے اور انہیں اپنے دین حنیف کی خدمات جلیلہ سر انجام دینے کی توفیقات ارزانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا کے فاضل عزیزم مولانا عبدالرسول ارشد MA گولڈ میڈلسٹ کا میں ممنون ہوں، جنہوں نے میری گزارش پر سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ضیاء القرآن پبلیکیشن کا کام سنبھالا۔ انہی کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ضیاء القرآن کو اس دیدہ زیب صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد معراج الاسلام صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا اور جناب عابد نظامی مدیر معاون ماہنامہ ضیاء حرم میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان کے مفید مشوروں سے میں نے استفادہ کیا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن کے اراکین کے بھرپور تعاون کے بغیر اس عظیم منصوبہ کو عملی جامہ پہنانا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ خدمت اسلام کو ہمیشہ سلامت رکھے اور انہیں مزید توفیقات سے بہرہور فرمائے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دوشنبہ 21 محرم الحرام 1398 ہجری 2 جنوری 1978 عیسوی۔ خاک راہ صاحب دلاں محمد کرم شاہ سجادہ نشین بھیرا ضلع سرگوسا۔ ضیاء القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وأزكى الصلوات وأطيب التسليمات وأسنى التحيات على حبيبه المعظم ونبيه المكرم سيد ولد آدم مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بحق طٰہٰ و یاسین۔ رحمان الرحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کتاب ہے اور کتابیں انگنت ہیں، بڑی ذخیم، بڑی ادب، بڑی دل آویز، لیکن اس کتاب کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجا ہیں۔ اس کا حسن و جمال
قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق شراب کرتا ہے۔ اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی۔ یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب سے اس کا نزول ہوا، اس نے اپنی فطری جاذبیت سے نوع انسان کے ہر طبقے سے سنجیدہ اور ذہین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ قرآن حکیم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا ہے اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی، محقق بھی تھے اور متعصب بھی، ادیب بھی تھے اور فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور عجمی بھی، شمع علم کے پروانے بھی تھے اور میخانہ عرفان کے متوالے بھی۔ سب ہی نے تو اس کی خدمت کی، بلکہ سب ہی سے اس نے اپنی خدمت لی، اور ہر ایک نے اس چاکری کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھا۔ اس بحر بے پیدا کنار میں غواصی کرنے والوں نے غواصی کا حق ادا کیا۔ ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق انمول موتیوں سے اپنی جھولیاں بھری، لیکن اس کے معارف کے خزینے بھرے کے بھرے ہی رہے۔ اس کے اسرار و رموز کے زنجیروں میں کمی نہ ہوئی۔ جنہوں نے اس گلستان مانی میں گل چینی کرتے کرتے عمریں گزار دی، انہوں نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سب پھول سن لیے ہیں، بلکہ سب نے بے تامل یہ اعتراف کیا، دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، گل چین تو از تنگی داما گلا دارد۔ اور ان کا یہ اعتراف از راہ تواضع انتظار نہ تھا، بلکہ حقیقت کا اظہار تھا، اور وہ مجبور تھے کہ اس روشن حقیقت کا اظہار کریں۔ جس میدان میں ابن جریر رضی اللہ عنہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور مورخ، زمخشری اور ابو حیان اندلسی جیسے ادیب اور مفتتن، رازی اور جزاوی جیسے متکلم اور فلسفی، ابو بکر اور ابو عبداللہ القرطبی جیسے فقیہ اور مقنن علیہم الرحمہ قرآن کی عظمت و جلال کے سامنے دم بخود اور سر بگیرے باں کھڑے ہوں، میرے جیسے ہی چندان ہیچ نیرت کا ادھر رخ کرنا یقیناً محل تعجب و حیرت ہے۔ خدا شاہد ہے، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا میں یہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، یا اپنے فہم و ادراک کے ناخن سے کسی پیچیدہ گرہ کو کھول سکتا ہوں، یا میرے قلم میں اتنا زور ہے کہ میری نگارشات قرآن فہمی کے راستے سے ساری رکاوٹیں دور کر سکتی ہیں۔ ان تمام کوتاہیوں کا پورا احساس ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو گیا۔ اس کی توجیہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے چاہا اور یہ ہو گیا۔ اسی مسبب الاسباب نے اسباب فراہم کیے، اسی کی توفیق نے دستگیری فرمائی، اسی کی عنایات فہم کے سہارے قدم اٹھتے رہے، اسی کی تائید مسلسل سے میں یہاں تک پہنچا، اور اسی کی بارگاہ بیکت پناہ میں دامن طلب پھیلائے بسد عز و نیاز فریاد گناہ ہوں کہ اے ذروں کو رشک آفتاب بنانے والے، اے قطروں کو سمندر کی وسعتیں بخشنے والے، اے جزاؤں کو ہفتے اقلیم کی سلطانی کا تاج پہنانے والے، اے دلوں کے ظلمت قدوں میں اپنی معرفت کا چراغ روشن کرنے والے، اس ذرہ ناچیز کو، اس قطرہ حقیر کو، اس بے نوا فقیر کو، اس سیاہ روح اور سیاہ دل کو اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی عنایات خسروانہ سے، اپنے الطاف شاہانہ سے، اپنی نوازشات کریمانہ سے ہمیشہ ہمیشہ سرفراز فرمائے رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین، آمین۔ فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہ نکلے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے ریزگاروں کو شراب کیا اور انہیں حکمت و دانش کی جلوہ گاہ بنا دیا۔ اس ایک کتاب مجید نے جہاں پہلے علوم کو حیات نو بخشی، وہاں اس نے بے شمار جدید علوم کی تشکیل کا سامان فراہم کر دیا۔ علوم تفسیر، لغت و فقہ اللغہ، فقہ و اصول فقہ، معانی و بلاغت و بدیع، صرف و نحو،
قراءت و تجوید، واضح و کتابت، قصص و اخبار، امثال و حکایات، ان کے علاوہ اور کئی علوم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سایہ عاطفت میں جنم لیا اور اسی کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ اس طرح قرآن حکیم کے فیض سے دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالک بلکہ خالق بن گئی۔ ہر عہد میں ملت اسلامیہ کے ذہین و فطین افراد نے، جو روشن دماغ بھی تھے اور روشن ضمیر بھی، اپنی ذاتی استطاعت، ذاتی صلاحیت و استعداد اور اپنے مخصوص ماحول کی ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر قرآن مجید کے ان خادم علوم میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کیا اور خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا، اور اپنے اپنے موضوع پر ایسی زندہ جاوید تعلیمات و تصنیفات کا گراں بہا ذخیرہ چھوڑا جن کی روشنی سے دنیا بھر کے کتب خانے اور دانشگاہیں آج بھی چمک رہی ہیں۔ لیکن اس ناچیز کے نزدیک قرآن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کے نازل فرمانے والے نے بارہا اس کا تعارف اس قسم کے کلمات سے کرایا ہے: ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ آج ہمیں قرآن مجید کے اسی پہلو پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن شومی تقریر ملاحظہ ہو، آج قرآن کا یہی پہلو متروک اور مہجور ہے۔ قرآن حکیم کا مقصد غنیم انسان کی اصلاح ہے، تربیت فہم سے اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، ہوا و حوث کے غبار سے آئینہ دل کو صاف کر کے اسے انوار ربانی کی جلوہ گاہ بنانا ہے، انانیت و غرور، تمرد و سرکشی کی بے خونی کر کے انسان کو اپنے مالک حقیقی کی اطاعت و امتیاز کا خوگر کرنا ہے۔ یہی کام سب سے اہم بھی ہے اور سب سے مشکل اور کٹھن بھی۔ قرآن مجید نے اسی اہم ترین اور مشکل ترین کام کو سر انجام دیا اور اس حسن و خوبی سے کہ دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، زندہ جاوید حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت کہ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے آیا رحمت بن گیا۔ غور فرمائیے، حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کو منتخب کیا وہ عرب کا خطہ تھا۔ وہاں بسنے والے لوگ شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن انسانیت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، جہالت اور الٹ پن، اس پر فقر و افلاس مستدار۔ غرض یہ کہ کون سا عیب تھا یا کون سی گمراہی تھی جو ان میں بدرجہ اصل موجود نہ تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی تاثیر اور صاحب قرآن کی برکت سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اگر قرآن عرب کے اجڑ بدوؤں کو آدم و بنی آدم کے لیے باعث عز و شرف بنا سکتا ہے، اگر ان جاہلوں کو جو ابجد خواہ بھی نہ تھے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنا سکتا ہے، اگر حرم کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزہ کر سکتا ہے، تو ہمارے صنم کدہ تصورات کے لات و حبل کو کیوں ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ظلمت خانہ حیات کو اس کی کرنیں کیوں منور نہیں کر سکتی؟ بخدا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا کاروان حیات اس شاہراہ ہدایت پر گامزن ہو جائے جو قرآن نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔ اے درماندہ راہ قوم، قرآن تمہیں عظمت و عزت کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی قیادت قبول کر لو۔ اے اپنی قسمت برگشتہ پر آہو فضا کرنے والے نوجوانوں، دنیا کی امامت تمہاری متاع گمگشتہ ہے، تمہیں یہ واپس مل سکتی ہے اگر تم میں اس کی واپسی کی طرف ہو۔ قرآن تمہیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ زندگی کی یہ ساری چہل پہل تقسیم کار کے باعث ہے۔ ایک ملت کے مختلف افراد مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں حکمرانی کی باغ ڈور ہے، کوئی مجالس مشاورت کا رکن رکین ہے، کوئی تجارت و صنعت کو چار چاند لگا رہا ہے، کوئی شکم زمین سے رزق کے سربمہر خزانے نکال کر ان کے ڈھیر لگا رہا ہے، کوئی واض و نصیحت کے ممبر پر جلوہ نما ہے، کوئی تعلیم و تدریس کی مسنت کو رونق بخشے ہے، اور کوئی سجادہ فقر و درویشی پر تشریف فرما ہے۔ قوم کو مجموعی طور پر اصلاح یافتہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کے تمام عناصر حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہوں اور اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں
پوری دیانتداری سے مصروف کار ہوں۔ ان عناصر کا باہمی تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر ایک عنصر بھی زیادہ حق سے برگشتہ ہو جائے تو دوسرے عناصر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہر ایک کو اپنی خصوصی توجہ کا مستحق سمجھا اور ہر گروہ میں راہ پانے والی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں اس کے عبرتناک انجام سے آگاہ کیا ہے۔ ہم اکثر بگڑی ہوئی قوموں کے حالات اور ان کے حسرتناک انجام کے متعلق قرآن میں پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ توقف کیے بغیر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم یہ زحمت بہت کم گوارا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کا موازنہ ان برباد شدہ قوموں کے اعمال سے کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی انہی نافرمانیوں کا شکار تو نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہیں تو اپنے انجام کی ہولناکیوں سے غافل کیوں ہیں؟ کیا مکافات عمل کا قانون قدرت کا اصل قانون نہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا؟ سورہ الفتح آیت نمبر 23۔ میں نے ہر ایسے موقع پر کوشش کی ہے کہ مطالعہ کرنے والے کے وجدان کو جھنجھوڑوں اور اسے اپنا محاسبہ کرنے کی رغبت دلاؤں تاکہ وہ اپنی جن سے عمل کو اسلام اور قرآن کے مقرر کیے ہوئے ترازو میں تول لے اور اسی کی کسوٹی پر پرکھے تاکہ اسے اپنے متعلق کوئی غلط فہمی یا اشتباہ نہ رہے، اور اگر اس کا قدم زیادہ حق سے پھسل گیا ہے تو وہ سنبھلنے کی بروقت کوشش کرے۔ قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو ایک واضح اور مکمل ضابطہ حیات یعنی شریعت کی صورت میں ضابطہ حیات بھی عطا کیا ہے، اور یہ ضابطہ اتنا ہی وسیع ہے جتنی زندگی اپنے بو قلم و تنوع کے ساتھ وسیع ہے، بلکہ بلا مبالغہ اس سے بھی وسیع ہے۔ انسان کیا ہے، اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر وہ رعایا ہے تو وہ اس کے فرائض کی نوعیت کیا ہے؟ اگر وہ دولت مند ہے تو اس کا طرز عمل کیسا ہو؟ اگر وہ فقیر و محتاج ہو تو کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ قرآن نے جو شریعت کاملہ ہمیں دی ہے اس میں ان سوالات کا مکمل جواب موجود ہے۔ اسی لیے عبادات، سیاسیات، معاشیات، نظام اخلاق وغیرہ تمام امور کو شریعت نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ مباحث آئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو اس واضح اسلوب میں پیش کیا جائے جسے عصر حاضر کا انسان سمجھ بھی سکے اور قبول بھی کر سکے۔ یہ ایک بڑی دلخراش اور روح فرسا حقیقت ہے کہ مرغر زمانہ سے اس امت میں بھی اس طرح کو انتشار کا دروازہ کھل گیا جسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ امت بھی بعض خود غرض اور بدخواہ لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے متنازع گروہوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور جذبات میں آئے دن کشیدگی اور تلخی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس پراگندہ شرازے کو یکجا کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں قرآن حکیم کی طرف بلایا جائے اور اس کی تعلیمات کو نہایت شائستہ اور دل نشین پیرائے میں پیش کیا جائے، پھر ان کی عقل سلیم کو اس میں غور و فکر کی دعوت دی جائے۔ ہمارا اتنا ہی فرض ہے اور ہمیں یہ فرض بڑی دلسوزی سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد معاملہ خدائے برتر کے سپرد کر دیں۔ وہ حی و قیوم چاہے تو انہیں ان شبہات اور غلط فہمیوں کے دلدل سے نکال کر راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل السنت والجماعت کا آپس میں اختلاف ہے، جس نے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں، اللہ تعالی کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے، لیکن بسا اوقات طرز تحریر میں بے احتیاطی اور انداز تقریر میں بے اعتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور باہمی سوء ظن ان غلط فہمیوں کو ایک بھیانک شکل دے دیتا ہے۔ اگر تقریر و تحریر میں احتیاط و اعتدال کا مسلک اختیار کیا جائے اور اس بدظنی کا کلا کما کر دیا جائے تو اکثر و بیشتر مسائل میں اختلاف ختم ہو جائے، اور اگر چند امور میں اختلاف باقی رہ بھی جائے تو اس کی نوعیت ایسی نہیں ہوگی کہ دونوں فریق عصر حاضر کے سارے تقاضوں سے چشم پوشی کیے آستینیں چڑھائے ایک دوسرے کی تکفیر میں عمریں برباد کرتے رہیں۔ ملت اسلامیہ کا جسم پہلے ہی اغیار کے چرکوں سے چھلنی ہو چکا ہے۔
ہمارا کام تو ان خون چکا زخموں پر مرہم رکھنا ہے، اس کی ضائع شدہ توانائیوں کو واپس لانا ہے۔ یہ کہاں کی دانش مندی اور عقیدت مندی ہے کہ ان زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں، ان ناسوروں کو اور اذیت ناک اور تکلیف دہ بناتے رہیں۔ میں نے پورے خلوص سے کوشش کی ہے کہ ایسے مقامات پر افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی کر دوں جو قرآن کریم کی آیات بینات، احادیث صحیحہ یا امت کے علماء حق کے ارشادات سے ماخوذ ہے، تاکہ نادان دوستوں کی غلط امیزیوں یا اہل غرض کی بہتان تراشیوں کے باعث حقیقت پر جو پردے پڑ گئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور حقیقت آشکارا ہو جائے۔ بفضل ہی تعالی اس طرح بہت سے الزامات کا خود بخود ازالہ ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے دلوں سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی جو غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ واقعی ملت کا ایک حصہ شرک سے آلودہ ہے یا ان کے اعمال اور مشرکین کے اعمال میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ۔ خداوند کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور دلوں کو حسد اور نفرت کے جذبات سے پاک کر کے ان میں محبت و الفت پیدا فرمائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی کا اپنا ادب ہے، فصاحت و بلاغت کا اپنا معیار ہے، اس کے اپنے مجازات، استعارات اور امثال ہیں، مفردات کے اشتقاق اور جملوں کی ترتیب کے الگ قواعد ہیں۔ اس کا دامن الفاظ کی کثرت سے معمور ہے، اور قواعد اشتقاق نے تو اس میں اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کتاب مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سے ربط پیدا کریں، اس کے قواعد و ضوابط سے اچھی طرح واقفیت بہم پہچانیں، اس کے ادب اور اسلوب انشاء کی خصوصیت کو سمجھیں تاکہ کلمات کے آبگینوں میں حقیقت کی جو شراب طہور چھلک رہی ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جہاں کہیں کوئی نحوی یا صرفی الجھن معلوم ہوئی یا لغوی پیچیدگی نظر آئی، میں نے کوشش کی ہے کہ ائمہ فن کے مستند اقوال سے اس کا حل پیش کروں تاکہ دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ ہر سورت سے پہلے میں نے اس کا تعارف لکھا ہے، جس میں سورت کا زمانہ نزول، اس کا ماحول، اس کے اہم اغراض و مطالب، اس کے مضامین کا خلاصہ، اور اگر اس میں کسی سیاسی یا تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو اس کا پس منظر بیان کیا ہے، تاکہ قارئین جب پہلے اس تعارف کو پڑھ لیں تو سورت کا مطالعہ کرتے وقت وہ ان امور خصوصی پر زیادہ توجہ مبذول کر سکیں گے۔ قرآن کریم کے اردو تراجم جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ عموماً دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم تحت اللفظ تراجم کی ہے، لیکن ان میں وہ زور بیاں مفقود ہے جو قرآن کریم کا طرہ امتیاز بلکہ اس کی روح رواں ہے۔ دوسری قسم بامحاورہ تراجم کی ہے، ان میں دقت یہ ہے کہ لفظ کہیں ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ 2 سطر پہلے یا 2 سطر بعد درج ہوتا ہے، اور مطالعہ کرنے والا یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ میں جو نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق کس کلمے یا جملے سے ہے۔ میں نے صحیح کی ہے کہ ان دونوں طرزوں کو اس طرح یکجا کر دوں کہ کلام کا تسلسل اور روانی بھی برقرار رہے، زور بیاں میں بھی حد الامکان فرق نہ آنے پائے اور ہر کلمے کا ترجمہ اس کے نیچے بھی مرقوم ہو۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو قارئین کرام ہی کریں گے۔ بہرحال اگر مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے، پوری نہ صحیح ادھوری صحیح، تو یہ میرے مولا کریم کا اپنے اس ناچیز بندے پر ایک مزید احسان عظیم ہے جس کی شکر گزاری سے یہ حکمداں کبھی عہدہ برآر نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے قرآن حکیم کی جمع و تدوین اور اس کی موجودہ ترتیب کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ان امور کے متعلق اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ جمع قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا سورت نازل ہوتی تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کاتبان وحی اسے ضبط تحریر میں لے آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے متعلق یہ تصریح فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھی جائے۔
اس طرح جو جو قرآن نازل ہوتا رہا، رسول مکرم کی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا رہا، لیکن یہ تحریریں کتابی شکل میں نہیں تھیں بلکہ کاغذوں، ہڈی کے ٹکڑوں، کھجور کے چھلکوں وغیرہ اشیاء پر لکھی جاتی رہیں۔ حفاظت قرآن کا سب سے اہم ذریعہ حفظ قرآن مجید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے، قیامت کے روز حفاظ قرآن کو مقامات رفیعہ پر فائز ہونے کی بشارتیں دیتے۔ نماز میں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ ہونا ضروری ہو گیا۔ اور کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں تمام کا تمام قرآن حکیم یاد تھا۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کے بعد جب ارتداد کا فتنہ اٹھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو کچلنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر روانہ کیے، تو مسلمہ کذاب سے یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کی جو خون ریز جنگ ہوئی، اس میں اگرچہ مسلمہ اور اس کی جھوٹی نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن ختم رسالت کے فداکاروں کا بھی بے انداز جانی نقصان ہوا، جس میں 700 کے قریب صرف حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سانحے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بہت پریشان کر دیا۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی، اے صدیق رضی اللہ عنہ، باطل سے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر حفاظ قرآن کی قتل کی یہی رفتار رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالی کی اس کتاب سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کتابی شکل میں یکجا جمع کر دیا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے پہم اصرار کے باعث آپ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو یکجا جمع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا شاق نہ گزرتا جتنی اس حکم کی تعمیل شاق گزری۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کام کرنے سے انکار کیا جو عہد رسالت میں نہیں کیا گیا تھا، لیکن خلیفہ اول کی فہمائش سے انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہو گیا اور اس کام کی اہمیت کا انہیں بھی احساس ہو گیا۔ بڑی جانفشانی، محنت، تجسس اور جستجو سے قرآن حکیم کا پہلا نسخہ مدون کیا گیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ نسخہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رکھ دیا گیا اور ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا۔ یہ امر مخفی نہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے جن کی مادری زبان عربی تھی۔ اگرچہ سب قبائل کی مشترک زبان عربی ہی تھی، لیکن ان کے لہجوں میں، تلفظ، الفاظ میں اور بعض اعراب میں بین تفاوت تھا۔ یہ صورتحالات ہر زبان میں ہوتی ہے۔ جس علاقے میں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل کے لوگوں کے لب و لہجے میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں مختلف قبائل کی سہولت کے پیش نظر انہیں ان کے مخصوص انداز کے مطابق قراءت قرآن کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ سب اہل زبان تھے، اس لیے ایسے تفاوت سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور دوسرے ممالک بھی قلمرو اسلامی کا حصہ بن گئے اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، تو ہر ایک نے قرآن کے فقط اسی لہجے اور تلفظ کو صحیح یقین کیا جو اسے اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ اس طرح مختلف اساتذہ کی شاگرد ان اختلافات کے باعث ایک دوسرے کی تقلید کرنے لگ گئے اور فتنہ و فساد کی آگ آہستہ آہستہ سلگنے لگی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آیا، جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حیران کر دیا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ ارمینیہ میں شریک تھے۔ عراق اور شام کے 9 مسلم بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے معلم کی سکھائی ہوئی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، جس سے باہمی نزاع پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کی تقلید کی اور اسے محرف قرآن کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سخت فکر دامنگیر ہوئی۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس آئے اور اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ادرک هذه الامة قبل ان تهلك، اس امت کی چارہ سازی کیجیے اس سے پیشتر کہ یہ ہلاک ہو جائے، اور پھر سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا، انی اخشى علیہم ان یختلفوا فی کتابہم کما اختلف الیہود والنصارى، یعنی مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کرنے لگیں۔ قرآن کریم کا نزول لغت قریش کے مطابق ہوا تھا۔ محض آسانی اور سہولت کے پیش نظر دوسرے قبائل کو اپنے اپنے لب و لہجے سے اس کی تلاوت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب یہ رخصت ایک عظیم فتنے کا باعث بن رہی تھی۔ ان حالات میں اس کو برقرار رکھنا سراسر نقصان دہ اور مضر تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عثمان نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ صرف لغت قریش کے مطابق لکھیں۔ چنانچہ وہ تیار کر چکے تو اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف دیار و امصار میں بھیجی گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سعی و کوشش سے ایک مہلک ترین فتنے کا سدباب ہو گیا۔ امت اسلامیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے ہی آپ کو جامع آیات القرآن کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لب و لہجے کے تفاوت اور قرأتوں کے اختلاف کی نوعیت بیان کر دی جائے تاکہ اس کے متعلق کوئی وسوسہ دل میں نہ رہ جائے۔ چند مثالیں ذکر کر دینے سے ان امور کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ اختلاف معمولی قسم کا تھا۔ مثلا قریش حتی کہتے اور بنی حذیل اور بنی ثقیف اس کا تلفظ ابقا یا کرتے۔ بنی اسد مضارع میں حروف عتیم کو مقصور پڑھا کرتے جیسے تعلمون، اور قریش کی لغت میں حروف عتیم مفتوح ہیں تعلمون۔ مصر میں اب بھی عام لوگ اپنی گفتگو میں حروف عتیم کو کسرہ دیا کرتے ہیں۔ قریش کی لغت میں ما ان غیر آسن ہے، لیکن بنی تمیم اسے ما غیر یاسن پڑھتے۔ ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا، لیکن قرآن کا تقدس اور اس کی عظمت اتنے سے اختلاف کی بھی متحمل نہیں، اس لیے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ وہی قرآن جو عرش عظیم کے رب نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے خالص قریشی لغت کے مطابق جس میں اس کا نزول ہوا تھا ایک صحیفے میں مدون فرمایا، وہی قرآن یوں کا توں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی معمولی تغیر کے، بغیر کسی ادنا رد و بدل کے اب تک محفوظ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور اس کا اعتراف دوست دشمن سب کو ہے۔ ترتیب قرآن، یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں اور صورتوں کی آیات کی موجودہ ترتیب وہ نہیں جس ترتیب سے ان کا نزول ہوا تھا۔ پھر اس موجودہ ترتیب کا مقصد کیا ہے اور کس نے یہ ترتیب دی ہے؟ اکثر عیسائی مستشرقین نے اس پر بڑی لے دے کی ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں کہ موجودہ ترتیب زمانہ نبوت میں نہیں دی گئی، بلکہ اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو یوں مرتب کیا ہے۔ آئیے حقائق کی روشنی میں ان کے اس مفروضے کا جائزہ لیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق قرآن کی صورتوں اور صورتوں کی آیتوں کو مرتب فرمایا، اور یہ موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے۔ اس کے لیے متعدد دلائل ہیں جن میں سے چند ایک اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے ہدیہ ناظرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، اور جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ترتیب کے بغیر جمع قرآن کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی مخصوص ترتیب کے بغیر اس کی تلاوت ممکن ہے؟ جب جمع کرنے اور پڑھنے کے لیے اس کا مرتب ہونا ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ جس ذات پاک کے ذمہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہے اسی نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ تاریخی لحاظ سے آپ سوچئے، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم یاد تھا، بعض کو کچھ صورتیں اور بعض کو سارا قرآن۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں اور اس کے باہر اس کی تلاوت کیا کرتے۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز تہجد میں، دوسری نمازوں میں، عام خطبات میں کثرت سے قرآن کریم کی قرأت فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت و ترتیب اور صحابہ کی قرأت و ترتیب میں قطعاً فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ امور ہیں جن سے کوئی بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے حکم الہی سے مرتب نہیں فرما دیا تھا تو صحابہ کیسے اس کو حفظ کر سکتے تھے؟ کیسے اس کی تلاوت ان کے لیے ممکن تھی؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقررہ ترتیب نہیں تھی تو ہر ایک کی قرأت دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کریم عہد رسالت میں مکمل طور پر مرتب فرما دیا گیا تھا، اور تمام صحابہ اسی کی پیروی اور پابندی کیا کرتے تھے۔ اس لیے عیسائی متعصبین کا یہ شور و غوغا قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور طبعی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے حکمائے اسلام نے چند آداب اور شرائط بتائے ہیں جن کی پابندی کرنے سے قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں انہیں قارئین کرام کے فائدے کے لیے العارف الکامل حجت الاسلام الامام محمد بن محمد بن احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم سے استفادہ کرتے ہوئے مختصراً قلم بند کرتا ہوں۔ نمبر 1، قاری کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب و سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نمبر 2، مقدار قرأت۔ بعض لوگ دن رات میں 1 مرتبہ، بعض 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں، اور بعض 1 ماہ میں 1 مرتبہ اور بعض ہفتے میں 1 بار، کیونکہ قرأت قرآن کا مدعا اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ایک دن میں اسے ختم کرنے سے یہ مدعا پورا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، یعنی جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تھا کہ وہ ہفتے میں قرآن ختم کیا کریں، چنانچہ حضرت عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا۔ نمبر 3، ترتیب، ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا، کیونکہ اسی صورت میں ہی انسان آیات پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ نمبر 4، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کریم پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو با تکلف رونے کی کوشش کرو، گریہ و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے دست سوال دراز کرے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے۔ اگر آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے، غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت پڑھے اسی قسم کے تاثر کا اظہار کرے۔ نمبر 6، تلاوت شروع کرتے وقت یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور جب تلاوت ختم کرنے لگے تو یہ کہے صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انفعنا به وبارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ نمبر 7، پڑھتے وقت آواز کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے، اس سے زیادہ بلند آواز سے قرات اگر کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو محبوب ہے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین و آراستہ کرو۔ دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے تکلف و تصنع کے بغیر جتنا ممکن ہو خوش الہانی سے پڑھے تاکہ خود بھی اور سننے والے بھی اس کی قرات سے لطف اندوز۔ ان کے علاوہ چند باطنی آداب و شرائط ہیں جن کا التزام باعث ہزار برکت و سعادت ہے۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت اور اس کے نازل فرمانے والے کی عظمت سے لبریز ہو، اسے یہ احساس ہو کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو کسی انسان نے تصریف نہیں کیا بلکہ یہ خالق جن و بشر، مالک بحر و بر، رب السماوات والارض، احکم الحاکمین کا کلام موجز نظام ہے جو اس نے از راہ غایت بندہ پروری اپنے بندوں کی ہدایت پذیری کے لیے اپنے محبوب و برگزیدہ بندے خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا ہے۔ دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی اور حضور قلب سے اس کی تلاوت میں مشغول ہو، فکر و تدبر کی جملہ صلاحیتوں کو اس کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لائے تاکہ رحمت الہی اس کے شوق و طلب کی بے قراریوں پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے فیوز قرآنی کے دروازے کھول دے۔ نفس اور نفس کی پیدا کردہ خواہشیں اور مصلحتیں غلطی اور جہالت سے جگہ پکڑتے ہوئے نظریات اور اعتقادات، ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی نحوستیں بسا اوقات قرآن فہمی کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے حیات بخش چشمے تک پہنچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک رکاوٹ کو پیوند خاص کرے اور مردانہ وار آگے بڑھتا چلا جائے۔ قرآن کے صحابہ کرم سے عرفان کے جو قطرے اس کی کشت ایمان پر ٹپکنے لگے، ان کی راہ میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دے۔ قرآن فہمی کے لیے صرف اپنے فہم و ذکا اور علم و دانش پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کی توفیق و تائید پر اعتماد کرے اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے بصد عجز و نیاز التجا کرتا رہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہی اس صحیفہ رشد و ہدایت سے نصیحت قبول کرتا ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اپنے رب کی طرف مائل ہونے والے ہر بندے کے لیے یہ کتاب بصیرت افروز اور نصیحت ہے۔ رموز اوقاف قرآن حکیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ آیات کے آخر میں یا وسط میں مختلف علامات و اشارات بنے ہوتے ہیں، کہیں چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے تو کہیں میم یا صاد یا زا وغیرہ حروف لکھے ہوتے ہیں۔ یہ علامات و اشارات حقیقت میں رموز اوقاف ہیں۔ آیت کے مطلب کو صحیح سمجھنے کا انحصار کافی حد تک ان رموز کی حقیقت کو سمجھنے پر ہے۔ ان کی اس اہمیت کے پیش نظر ان کا تفصیلی بیان درج ذیل ہے۔ گول دائرہ، یہ چھوٹا سا گول دائرہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے، آپ کو یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں گول تا تھی لیکن اب گول دائرے کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے ورنہ کلام کے مفہوم کے غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے لیکن سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، کہنے والے کا مطلب ابھی پورا نہیں ہوا۔ جیم، وقف جائز کی نشانی ہے، یہاں ٹھہریں تو بہتر، نہ ٹھہریں تو حرج نہیں۔ زا، وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہریں تو درست ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔
صلی، یہ الوصل الاولا کا مخفف ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، قیل علیہ الوقف کا اختصار ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صل، قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف یا قاف فا، اس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں لکھی جاتی ہے جہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اسے ملا کر پڑھے گا۔ سین یا سکتہ، یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، لمبے سکتے کی علامت ہے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹنا چاہیے۔ لا یا لام الف، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کبھی آیت کے اختتام پر لکھی جاتی ہے اور کہیں آیت کے اندر۔ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اختتام پر لا ہو تو بعد کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعد کے نزدیک نہیں، دونوں صورتوں میں آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاف، کذالکہ کا مخفف ہے، یعنی جو علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے۔ آخر میں اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اس اہم اور عظیم کام کی تکمیل میں میری اعانت کی اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمایا۔ اس سلسلہ میں عزیز مولوی محمد رفیق صاحب متعلم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا نے میری بڑی خدمت کی ہے، اپنے آرام و آسائش کو قربان کر کے مجھے آرام پہنچایا ہے، سفر و حضر میں میرے رفیق رہے ہیں۔ مولا کریم اس مخلصانہ خدمت پر انہیں اجر جزیل عطا فرماوے، آمین۔ متوکلاً علی اللہ العلی العظیم، یہ نجیف و ناتواں جس منزل کی طرف یکم رمضان المبارک 1379 ہجری بروز دوشنبہ 29 فروری 1960 جادہ پیما ہوا تھا، آج بفضل ہی تعالی اس کٹھن اور طویل راہ گزر کا ایک حصہ طے ہوا چاہتا ہے۔ رات کا 1 بج چکا ہے، ابھی 1964 ختم ہوا ہے اور ابھی مطلع حیات پر 1965 کا ظہور ہوا ہے۔ وقت کی برق رفتاری انسان اور اس کی زندگی کی بے ثباتی کو عیاں کر رہی ہے، لیکن وہ لمحے جو اس کی یاد اور اس کے ذکر میں گزرتے ہیں اور وہ راتیں جو اس کی مقدس کتاب کی خدمت میں کٹتی ہیں اور جو ساعتیں اس کے محبوب مکرم حبیب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا جستری کی نظر ہوتی ہیں، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ باقی ہیں، وہ ابدی اور سرمدی ہیں، وہی حاصل حیات ہیں، وہی مقصد زیست ہیں۔ اے میرے کریم، اس بندہ حقیر کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ تو اسے اپنی اس کتاب منیر کی خدمت کی سعادت بخشے گا۔ یہ ناکارہ خلائق اس قابل کب تھا، اس بے علم اور نادان میں یہ اہلیت کہاں تھی؟ اے میرے بندہ نواز، اسے محض تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اے میرے رحیم، آج میرا قلب حزین جذبات مسرت سے سرشار ہے، یہ اس لیے کہ تیری شان رحمت نے اسے اپنے الطاف بے پایاں سے نوازا ہے۔ کسی استحقاق کے بغیر یہ نوازشات خسروانہ، انہیں محض تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میرے رحمان، مجھ بے نوا اور بے کس کے پاس نہ تو دامن تھا اور نہ حوصلہ طلب، تیری ہی شان رحمانیت نے مجھے دامن بھی بخشا اور حوصلہ طلب بھی۔ اس بے نوا اور اس بے کس پر یہ عنایت، اسے محض تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اے میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، اس نکارہ خلائق کی ایک اور التجا ہے، پہلے کی طرح بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے، محض اپنے کرم سے اسے بھی شرف پذیرائی بخش، وہ یہ کہ بھلا نہ دیا جاؤں۔ تیری محبت سے میری شمع حیات روشن رہے، تیری بندگی کا نشان میری جبین پر ہمیشہ تابندہ رہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے میرا حریم دل منور رہے، تیرے رسول مکرم کی غلامی کا توق زیب گلو رہے۔ آخر میں تیری عنایات بے پایاں پر، تیری نوازشات بے کراں پر، تیرے لطف امین پر، تیرے ہی بتائے ہوئے کلمات طیبات سے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے۔
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المرتضى سيدي ومولاي وشفيعي وحبيبي محمد وآله بدور الدجى وصحبه نجوم الهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمین۔ خاک راہب صاحب دنا ابو الحسنات محمد کرم شاہ من علماء الازہر الشریف، خادم آستانہ عالیہ، امیر السالکین حضرت قبلہ پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاشمی، اسدی، چشتی، نظامی، سیالوی، نور اللہ مرقدہ، بھیرا، ضلع سرگودا، مغربی پاکستان۔ شب جمعہ 23 شعبان المعظم 1384 ہجری، 1 جنوری 1965۔